ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو، بلکہ میرا اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے میرے بندوں میں نے جو ارادہ کیا ہے تمہارے لیے وہ کٹھنائی کا ارادہ نہیں ہے، مصیبت کا ارادہ نہیں ہے، وہ آسانی کا ارادہ ہے، وہ آسانی کا ارادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے دین کو مشکل بنایا ہے، اللہ کا دیا ہوا دین مشکل نہیں ہے، نہ تبلیغ مشکل ہے، نہ تقریر مشکل ہے، نہ جلسے مشکل ہیں، نہ شادیاں مشکل ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ سن رہے ہیں میری بات کو یا شروع کروں تقریر؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ مشکل ہے، آپ نے مشکل بنایا ہے، آپ مشکل بنا رہے ہیں، ولیمے مشکل، عقیقے مشکل، شادیاں مشکل، یہ سب کچھ آپ کا کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اتنا آسان دین دیا، اتنا آسان دین دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کوئی دوسرا جب اس دین کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ قوم مسلم ہے، ان کا یہ حال ہے۔ اگر تمہیں اپنی فکر نہیں ہے تو کم سے کم مذہب کی فکر تو کرو، کم سے کم دین کی فکر تو کرو۔ اگر دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ خدا کی قسم جب تم اپنی شادیوں میں عیاشیاں کرتے ہو دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم جب تم کوئی ایسی رسم و روایات پر چلتے ہو جو دین سے متصادم ہو دین کو نقصان پہنچاتے ہو۔ جب تمہارے بچے شراب پی کر سڑکوں پر لوٹ رہے ہوتے ہیں دین کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب تمہاری بچیاں دوپٹے اتار کر گھر سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں دین کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ولیمے کے اندر رزق کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہو دین کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کہیں گے ہم کیسے دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارا تصور تو یہ ہے کہ صاحب پارٹیاں دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، دل دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، تنظیمیں دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ہم کیسے؟ سنیے بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں میں بہت کم علم ہوں، بہت چھوٹا ہوں، لیکن اپنے تجربے کے حساب سے کہتا ہوں اور اپنے شیخ کے تجربے کے حساب سے کہ ہم نے جتنا دین کو نقصان پہنچایا ہے غیروں نے اتنا دین کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم نے دین کا جو چہرہ بدل دیا۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں حضرت آپ ہمارے اوپر، میں کہوں گا کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم نے دین کو کیسے بدل دیا، کیسے بدلا ہے۔ ہر کلچر، ہر ادا جو دین نے ہمیں دی تھی اس کو اتنا پہاڑ اور اتنا مشکل آپ نے بنا دیا ہے کہ آج اس کی مصیبتیں آپ کے سر پر چڑھ گئی ہیں اور اب آپ کے پاس اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے، کوئی حل بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، جوان بچیاں گھروں کی دہلیز پھلانگ رہی ہیں، کیا یہ شادی کو مشکل کرنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ جوان بچے موبائل پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ نکاح کو مشکل کرنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ جب بھی کسی چیز کو آپ مشکل بناتے ہیں، ٹف بناتے ہیں، سنیے بہت توجہ سے سنیے گا، میں تقریر کروں گا اگر وقت رہا تو، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے۔ جلسوں کا مقصد کیا ہے کہ قوم کی اصلاح کی جائے، کچھ بات کی جائے۔ جو آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ جب کسی چیز کو آپ مشکل بناتے ہیں، کوئی بھی راستہ ہو، یہاں سے آپ کو ستنا جانا ہو، توجہ ہے، سن رہے ہیں میری بات کو؟ یہاں سے ستنا جانا ہو، ستنا جانا ہو، ستنا کیا کلومیٹر ہے یہاں سے؟ 70 کلومیٹر، 70 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن جس بس سے آپ ستنا جاتے ہیں وہ بس والا آپ کو پہلے چھترپور لے جائے اور پھر چھترپور سے صاحب کو کہیں اور لے جائے اور پھر وہاں سے وہ چھترپور چلا جائے اور وہاں سے الہ آباد اور پھر بھی یا ستنا آئے، تو بتائیے آپ کبھی اس بس میں سفر کریں گے؟ آپ کبھی سفر نہیں کریں گے۔ آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے کہ شارٹ کٹ کیا ہے جس سے ہم جلدی ستنا پہنچ جائیں۔ جب بھی کسی راستے کو ٹف بنایا جائے گا، مشکل بنایا جائے گا تو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگیں گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اگر نوجوان زنا کی طرف جا رہا ہے تو تم نے نکاح کے راستے کو اتنا بھاری بنا دیا ہے کہ
वो ज़ना का शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अल्लाहु अकबर, इस बात पर तवज्जो करने की जरूरत है। याद रखना, सिर्फ जलसे करा करके तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह तुमसे पूछेगा जरूर कि तुमने अपने नौजवानों के लिए क्या किया, तुमने अपने मुआशरे के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया, तुम क्या करते रहे सारी जिंदगी। सिर्फ सिलसिलों में बढ़कर अपनी जिंदगी गुजारने के आदी हो गए थे, सिर्फ अपने पीरों के नारे लगाकर जो है वो खुश मिजाजी की जिंदगी गुजारने पर उतावले थे, या तुमने अपने समाज को कुछ दिया है? और अगर नहीं दिया है तो ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। ऐ मरने वाले, ये मत सोचना कि तेरी जान छूट जाएगी। मरने के बाद हम तुझे उठाएंगे जरूर और तुझसे पूछेंगे जो तूने पीछे छोड़ा और जो तूने आगे भेजा, जो तू बच्चों को छोड़कर आया है, जो कल्चर छोड़कर आया है, जो तरीका छोड़कर आया है, जो रस्म रिवायात छोड़कर आया है। अल्लाहु अकबर, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा तुमने क्या किया। तुमने दीन के पिलर को गिरा तो नहीं दिया, तुमने दीन के खंबे को गिरा तो नहीं दिया। तुम्हें मालूम है, एक वक्त की नमाज जब कोई छोड़ता है तो वो दीन का एक खंबा गिरा देता है। अल्लाहु अकबर, आप गौर तो करें, इतनी आसानी से आप ये काम कर रहे हैं। आप कहते हैं हम कैसे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये दीन को नुकसान ही तो पहुंचाना है। एक वक्त की नमाज कोई छोड़ दे, कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, देखो मेरा मौजू तो तवक्कुल और यकीन है, लेकिन इस्लाह मुआशरा के लिए मुझसे कहा गया है तो इब्तिदान में वो काम कुछ कर रहा हूँ, तवज्जो रहे आपकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक औरत आपके पास आ गई और अर्ज की, हुजूर मैंने एक गुनाह किया है, तौबा करना चाहते हैं, गुनाह हो गया है, तौबा करना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किस गुनाह से तौबा करना चाहते हैं, कौन सा गुनाह है जिससे तू तौबा करना चाहते हैं। कहने लगी, हुजूर मैं गुनाह बता नहीं सकती, लेकिन मेरे लिए इस्तग़फ़ार कर दें, मेरे लिए माफ़ी मांगे, और मैं आपकी बारगाह में तौबा करना चाहती हूँ अल्लाह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे। आपने फरमाया कि मैं उस वक्त तक तेरे लिए अल्लाह से दुआ नहीं करूंगा जब तक कि तू ये ना बताए कि तू किस गुनाह से तौबा करना चाहता है। तो वो कांपने लगी और गिड़गिड़ा कर उसने कहा, हुजूर मुझसे जरा सरजर हुआ, मुझसे बदकारी हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि उसने बदकारी की है तो उससे पूछा कि ये काम तूने क्यों किया। कहने लगी, हुजूर मैं बहुत इज्जतदार कबीले की औरत हूँ, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, मेरी कौम की शहजादियाँ बैठी हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ थोड़ी देर। कहा मैं बहुत इज्जतदार कबीले की बेटी हूँ, बहुत नाम है मेरे कबीले का, सरदार की बेटी हूँ, मेरी बड़ी इज्जत है। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ लोग नजरें झुका लेते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन एक दिन मुझे शैतान ने बहकाया और मैंने रात की तारीकी में एक नौजवान को फुसला कर ये काम कर लिया, और जब मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ तो मैं डरने लगी कि कहीं लोग मेरी इज्जत करना ना छोड़ दें, लोग कहीं मेरी ताज़ीम करना ना छोड़ दें, कहीं मैं रुस्वा ना हो जाऊं, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, कहीं मेरे इस गुनाह का चर्चा ना हो जाए। कहती है मैं लड़खड़ाने लगी, लेकिन रात की तारीकी में चुपके से निकल कर मैं वापस घर आ गई। जब सुबह हुई मैं अपने कबीले में आई तो मैंने देखा कि मेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं आया, लोग मेरी वैसी ही ताज़ीम करते हैं जैसे पहले मेरी ताज़ीम करते थे, लोग मेरी वैसे ही इज्जत करते हैं जैसे पहले इज्जत करते थे। अल्लाहु अकबर। कहती है कि मैं बहुत खुश हुई कि मैंने इतना बड़ा गुनाह भी कर लिया, लेकिन मेरी इज्जत पे कोई हर्फ भी नहीं आया, किसी को पता भी नहीं चला, और इतना बड़ा काम भी हो गया। कहती है कि मैं बहुत खुश थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मेरे जिस्म ने मुझे इशारा दिया कि शायद मैं हामिला हो गई हूँ और मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। कहती है मैं फिर परेशान हो गई कि अब तो शायद मेरी इज्जत की चादर उतार ली जाएगी और अब सारे समाज के सामने मैं रुसवा हो जाऊंगी। लेकिन शैतान ने मुझे फिर मशवरा दिया और मैं कबीला छोड़कर किसी देहात की तरफ, किसी बस्ती की तरफ अकेली चली गई, और फिर मैंने एक कुटिया बना ली और मैं उसमें रहने लगी।
اس کے بعد میرے بچے کی ولادت ہوئی، میرا بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے چوما گلے سے لگایا، اسے دودھ پلاتی رہی۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف لوٹوں، لیکن پھر یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب تک جو لوگ میری عزت کرتے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے تو میری عزت کی چادر اتر جائے گی۔ شیطان نے ایک مرتبہ پھر مجھے بہکایا اور اس نے کہا کہ تو اس بچے کو قتل کر دے اور اسے گاڑ دے تاکہ تیری عزت کا جھنڈا گڑا رہے، تاکہ تیری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ کہتی ہے میں نے یہی کیا، میں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر مارا اور اس کی قبر کھود کر میں نے اسے وہیں دفنا دیا۔ گناہ کرتے ہوئے انسان اتنا دلیر ہو جاتا ہے، شیطان کا ایسا سپورٹ ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ کہتی ہے میں نے اسے دفنایا، دفنا کے واپس لوٹی تو میرے قدم کانپ رہے تھے کہ کہیں اس بات کے بدلے میں عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ایک تو میں نے بدکاری کی، پھر بچے کو مار دیا، کہیں میں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ڈرتے ڈرتے میں اپنے قبیلے میں لوٹ آئی، میری نظریں نیچی تھی، میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہو جائے۔ لیکن کہتی ہے کہ میں جب اپنے قبیلے میں لوٹی تو میں نے دیکھا کہ لوگ میری ویسی عزت کر رہے تھے جیسے وہ پہلے میری عزت کرتے تھے، وہ میری ویسے ہی رسپیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ پہلے میری رسپیکٹ کرتے تھے۔ یاد رکھنا، لوگوں کی عزت کرنے سے یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے گناہ کا دھبا تمہارے قلب سے مٹا دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے سماج میں، معاشرے میں تمہاری عزت ویسے ہی باقی ہے گناہ کرنے کے بعد بھی، تو وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، وقت آ گیا ہے کہ اس کی طرف لوٹ جاؤ، پلٹو اس کی طرف، کیونکہ جو رب تمہیں آزادی دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد تمہارا رزق بند نہیں کرتا، گناہ کرنے کے بعد تمہیں زمین میں گاڑ نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے ناراض نہیں ہے۔ عذاب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم سے ناراض ہے۔ تم سمجھتے ہو ہم پر عذاب ہی نہیں آتا، ہم کو تو دولت ہی ملتی جا رہی ہے، ہم تو روز نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی 2 منزلوں کے مالک تھے، پھر آگے سے 4 منزل کے مالک ہو گئے ہیں، پہلے تو سائیکل سے چلتے تھے، اب تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ فراری دے دی ہے اور اس پر گھومتے ہیں۔ یہ معیار اگر تم نے بنایا ہے تو یہ معیار بہت غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فضل کا معیار دولت نہیں ہے، بلا شبہ دولت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ دولت ملتی جا رہی ہے، ترقی ملتی جا رہی ہے، کامیابی ملتی جا رہی ہے، شہرت ملتی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو غلطی پر ہو، کیونکہ اگر اللہ کے فضل کا معیار صرف دولت ہے تو فرعونیوں سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی، قارون سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی۔ اگر تم سمجھتے ہو ہماری بادشاہت سلامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونی، تو تم غلطی پر ہو۔ یاد رکھو وہ جب ڈور کھینچتا ہے تو عزتوں کی چادریں اتر جاتی ہیں، جب وہ ڈور کھینچتا ہے تو انسان ننگا ہو جاتا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کسی ہند کی سرزمین پر کیسی کیسی عزت والے لوگ جن کو اپنا باپ کہتے تھے، ہندوستان کی ایک قوم ان کے پیچھے اللہ اکبر ان کو بھگوان کی طرح، اپنے جو ہے وہ معبود کی طرح ان کی پوجا کرتی تھی، لیکن پھر وہ دن بھی اسی ہند کی سرزمین پر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر چپلیں چلی ہیں۔ جب اللہ ڈور کھینچتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ بیٹھنے والا کسی آشرم میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی خانقاہ میں بیٹھا ہو، جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ جس وقت عزت کی چادر کھینچتا ہے تو قوم کے سامنے بھی انسان رسوا ہو جاتا ہے اور میدان محشر میں بھی رسوا ہو اللہ جب ناراض ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے، اگر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اندر سے نیک نہیں ہے، نیک ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر نماز پڑھنے والوں
दूसरों को स्टेज पर आकर बैठना, मैं अपने खुद को भी इसमें शामिल करता हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत पाकीज़ा खुद को बता रहा हूँ। लोगों के सामने नेक बनना अलग बात है, लेकिन तन्हाइयों में नेक बनना अलग बात है। आरिफ रूमी कहते हैं कि तू अंदर से बद किरदार हो और लोग तुझे नेक समझें, इससे बेहतर है कि तू अंदर से पाकीज़ा हो और लोग तुझे बुरा समझें। ये इस बात से बेहतर है कि तू अंदर से बद किरदार हो और लोग तुझे अच्छा सूफी वली समझें। इससे बेहतर है कि तू अंदर से अच्छा हो लेकिन लोग तुझे बेवकूफ समझे, पागल समझे, तुझे गुनहगार समझें। ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है कि बातिन जो है वो मैला हो, काला हो और लोगों के सामने सूफी बनने का नाटक किया जाए। ये बात बड़ी खतरनाक है। मेरे भाइयों, इस बात का ख्याल रखना। और मैं सबसे कहता हूँ, जो हमारे बड़े हैं मैं तो उनसे नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे हम उम्र है, हमारे साथी हैं, मैं खुद पर भी और उन सब पर भी इस बात को अक्सर स्टेजों पर कहता हूँ, मेरे भाइयों, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बात ये नहीं है कि अल्लाह तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। हुजूर गौसुल आजम का नारा लगाने वालों, मेरे आका हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं कि जो अकेले में गुनाह करे, लोगों के सामने ना करे, वो ज़िंदीक है। किसी ने पूछा हुजूर वो क्यों? कहा इसलिए कि लोगों से तो डरता है, अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह तो देख रहा है, चाहे तू सड़क पर गुनाह करे या कमरे में घुस कर गुनाह करे, चाहे तू चौराहे पर क्लब में डिस्को में गुनाह करे, या फिर जो है वो बाइक पर किसी को बैठा कर पहाड़ों में, जंगलों में, बयाबान में गुनाह करे, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है। क्या होना है? तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है। क्या होना है? अल्लाह देख रहा है, हर जगह देख रहा है। मेरी बहनों, तुम्हें भी अल्लाह देख रहा है। मेरे भाइयों, तुम्हें भी अल्लाह देख रहा है। वो कहती है ये मैंने सोचा कि मेरी इज्जत सलामत है, मेरे ऊपर कोई अजाब नहीं है, कोई अजाब नहीं, मैं तो बच गई। ये मत समझना, कभी मत समझना। एक इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, तो एक दिन कमेटी वालों के डर से जब फजर में आए तो इमाम साहब जितने बैठे, वो कोई मेरी बात से नाराज नहीं है, मैं ये बात इस्लाह के लिए कह रहा हूँ और बात आ गई बीच में तो अर्ज कर रहा हूँ। आए नमाज पढ़ाने के लिए, तो कमेटी वाले की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी को इतना डराता है कि लोग उसके बदले में कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जो वो कभी नहीं करने वाले थे। तो वो खड़े थे, उन्होंने देखा कि जो है वो नमाज का वक्त हो गया है, मुझे मुसल्ले पे खड़ा होना है, मेरा वुज़ू नहीं है, मैं वुज़ू के लिए जाऊँगा तो वक्त लगेगा। तो कहते हैं बिला वुज़ू के मैं मुसल्ले पे खड़ा हो गया, डरते डरते हिचकिचाते खड़े हो गए, नमाज पढ़ा दी। कहते हैं मैं बहुत डर रहा था कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, लेकिन कोई अजाब नहीं आया, मैंने नमाज पढ़ा दी। उसके बाद 2-4 मरतबा और फिर मेरी आदत बन गई, फिर मेरे दिल से डर खत्म हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे गुस्ल की हाजत थी और मैं गुस्ल की हाजत लेकर जो है वो डरते हुए, झिझकते हुए, डरते हुए कि कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, मैं मुसल्ले पे खड़ा हो गया, मैंने नमाज पढ़ा दी। मैं डरता था कहीं अल्लाह का अजाब ना आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद मैंने इस्लाम छोड़ दिया और ईसाइयत को कबूल कर लिया। माज़अल्लाह। कहते हैं कि इलाके के सारे उलमा ने मुझे घेर के बैठा लिया। उसमें जो आलिमों के सरदार थे, शेख थे, उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ कर कहा कि बता, तू तो मुसलमान था, इमाम था, मिंबर मेहराब का वारिस था, जिम्मेदार था, तूने कैसे दीन छोड़ दिया? तो कहने लगा हुजूर, मैंने कितनी मरतबा बगैर वज़ू के नमाज पढ़ाई, मैं सोचता था अल्लाह का अजाब आएगा। मैंने बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाई, मैं सोचता था अल्लाह का अजाब आएगा, लेकिन अजाब कोई नहीं आया। तो मैंने सोचा कहीं इस्लाम ऐसा तो नहीं कि झूठा मजहब है, तो मैंने इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर लिया। कहते हैं उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ लिया और पकड़ कर कहा, बेवकूफ, क्या अभी भी तुझे पता नहीं चला कि तू अल्लाह के अजाब का शिकार हो गया है? इससे बड़ा अल्लाह का अजाब क्या होगा कि उसने तुझे अपने मजहब से निकाल के फेंक दिया है। इससे बड़ा अल्लाह का अजाब क्या होगा? बाज़ औक़ात हम अजाब का शिकार होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता कि हम अल्लाह के अजाब का शिकार हैं, हमें पता नहीं होता। जो कुछ भी आप मुआशरे में कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये अजाब है या नहीं है, लेकिन खुदा की कसम, ये हमारे उलमा बैठे हैं और किसी अच्छे बासलाहियत आलिम से, अगर आप, मैं तो बड़ा छोटा तालिब इल्म हूँ,
آپ ان سے پوچھیے، اللہ کے عذاب میں ایک عذاب قوم کا بیوقوف ہو جانا ہے، قوم کے اندر غموخ پیدا ہو جانا، احمقانہ حرکتیں کرنا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ بیوقوف کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف ہوتا ہے جو حالات کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، زمانے کے تقاضے کو نہیں سمجھتا کہ زمانہ کس بات کا اس سے متقاضی ہے، وہ نہیں جانتا، وہ نہیں سمجھتا کہ دین کیا مانگ رہا ہے، وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، وہ جسٹ اس کا الٹ کام کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی قوم کا محاسبہ کریں، توجہ ادھر، اگر ہم اپنی قوم کا محاسبہ کریں تو کتنے ایسے کام ہیں جو ہم وقت کی ضرورت کے خلاف کر رہے ہیں، دین کو جس بات کی ضرورت ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری بے وقوفی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے حضرت کوئی مثال دیں، میں مثال دیتا ہوں۔ جس وقت تمہارے مذہب کی بچیاں عید کے دن بھی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہیں، کیا اس قوم کے لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ 2.5 کروڑ کی شادیاں کریں؟ مجھے بتاؤ، جس قوم کی بچیوں کی عزتیں غیروں کے اسکولوں میں محفوظ نہ ہو، جنہیں اسکول سے کالجز سے بھگایا جا رہا ہو، رسوا کیا جا رہا ہو، کیا اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ قوم اپنے بچوں کے ولیمے پر 50-50 لاکھ روپے خرچ کرے؟ جس قوم کی حالت اور کنڈیشن یہ ہو، کتنے ایسے ملک ہیں، کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں آج بھی مسلمانوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، جن کی تعلیم کے لیے اسکول میسر نہیں ہے، سردی کے دنوں میں جنہیں اوڑھنے کے لیے کمبل میسر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کے نام پر لوگوں کی جان پر نکلتی ہے۔ لیکن دیکھو، جب ان کی بچیوں کی شادی ہو، ان کے بچوں کی شادی ہو، تو وہ کس قدر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، کس قدر فضول خرچیاں ہو رہی ہیں۔ کبھی اس بات پر غور کرو، کیا یہ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ اور بلا شبہ میں تم سے کہتا ہوں، میری قوم کے مسلمانوں، ہو سکتا ہے تمہیں میری بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن میرا خطابت میرا پیشہ نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ شادیوں کی فضول خرچی بھی بند کرو، ولیموں کی فضول خرچی بھی بند کرو، اور جلسوں کی فضول خرچی بھی بند کرو، بند کرو۔ اس وقت ضرورت ہے قوم کو مدارس کی، ضرورت ہے قوم کو اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ کون سی فاؤنڈیشن ہے آپ کی؟ قوم کے لوگ بیمار پڑے، کینسر ہو، کڈنی فیل ہو جائے تو صاحب وہ اپنا آیوشمان کارڈ لے کر دنیا میں گھومتے پھریں کہ ان کا علاج ہو۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو سرمایہ نہ دیا، اللہ نے آپ کو پیسہ نہ دیا؟ تمہارے پیسوں کے اندر غریبوں کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا حق للسائل والمحروم فی اموالہم حق للسائل والمحروم؟ تمہارے مال کے اندر محرومین کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ تم نے کتنا حق ادا کیا ہے؟ جس قوم سے اسلام جس بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہو، اس کے خلاف جانا قوم کی بے وقوفی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیو۔ اللہ سے ڈر۔ ہو سکتا ہے میرے بات کوئی فتویٰ دینے غلط بات کہی، میں کہوں گا ٹھیک ہے، چلو مان لو میں نے غلط کہا، یہی سمجھ لو، لیکن کم سے کم سدھرنے کی روش تو پیدا کرو، کم سے کم راہ راست پر آنے کی کوشش تو کرو، کوشش تو کرو۔ آؤ تو صحیح، آؤ مل کر قوم کی تعمیر کریں، آؤ مل کر دین کی تبلیغ کریں۔ یہ نظریہ ہمارے اکابرین نے ہمیں دیا ہے۔ میں اوباشوں اور خنڈوں کی بات نہیں کرتا، قوم کو لڑانے اور بھڑانے والوں کی بات نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ نظریہ 1450 سال سے ہمیں دیا گیا قوم کو۔ میرے امام نے نظریہ دیا، میرے امام نے نظریہ دیا۔ کیا یہ نہیں کہا کہ آپس میں ہی لڑ جانا؟ میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، یہ نہیں کہا آپس کے دشمنوں پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مولدوں کی کیا مروت کیجیے۔ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے، ہمیں آپس میں نا اتفاقی نہیں پیدا کرنی۔ اگر تم رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، مارینوی ہو، نوری ہو، نقشبندی ہو، تمہارا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہے، اور کسی بھی سلسلے سے تمہارا تعلق ہو، کہیں سے بھی مرید ہو، مرید تو اصل سب غوث اعظم کے ہی ہے، اس لیے کہ وہ پیر ہو نہیں سکتا جب تک وہ یہ نہ کہے کہ قادری کر، قادری رکھ، قادری جو میں اٹھا، قادر عبد القادر قدرت نماز۔ جب یہ نظریہ میں مل گیا،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو پھر آپس میں لڑنے کی ضرورت ہے، مل کر قوم کی خدمت کریں، آؤ مل کر قوم کی خدمت کریں، آؤ مل کر ان پڑھ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ جلسے، یہ محفلیں اسی وجہ سے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ جو لوگ مدرسے تک نہ پہنچ سکیں، درسگاہوں تک نہ پہنچ سکیں، جن کے پاس 8 سال کا وقت نہ ہو کہ وہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ گردان یاد کر سکیں، تو ایک دن مدرسہ چل کر جو ہے وہ سڑک پر آ جائے اور لوگوں کو بلا کر وہی درسگاہ سجا دی جائے اور لوگوں کو پڑھایا جائے۔ جلسوں کا مقصد یہی ہے، جلسوں کا مقصد قطعی یہ نہیں کہ بہت بڑا پنڈال ہو، بہت بڑا لنگر ہو، بہت بڑا جو ہے وہ خطیب آئے، قطعی یہ مقصد نہیں ہے۔ جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ قوم کی اصلاح کی جائے، جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف قوم کی توجہ کی جائے، لوگوں کا چہرہ حضور کی طرف ہے، کیونکہ جب تمہاری توجہ حضور کی طرف ہوگی تو حضور کی توجہ بھی تمہاری طرف ہوگی۔ جب تمہاری یہی مقصد ہے، میرے آقا حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی توجہ حضور کی طرف کی جائے۔ جب لوگوں کی توجہ حضور کی طرف ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، تب تو ہمیں ملے گا، اور ملنا وہیں سے ہے۔ بولو صحیح کہہ رہے ہو یا نہیں؟ ملنا وہیں سے ہے، وہیں سے ملے گا۔ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، چہرہ صحیح کر کے مانگو گے تو ملے گا۔ تمہارے ماتھے پر فجر کی نماز کے ایک بھی سجدے کا نشان نہ ہو اور تم حضور سے مانگو گے تمہیں ملے گا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے، خدا کی قسم، جب کوئی نماز چھوڑ دے تو کیا حضور اس کی طرف چہرہ کریں گے؟ جب کوئی اپنی قوم کی بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالے تو کیا حضور اس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ یاد رکھنا، یہ تمہاری روش تمہیں حضور سے دور کر رہی ہے، تمہیں دین سے دور کر رہی ہے۔ تم آگے نہیں بڑھ سکتے اس وقت تک جب تک تمہاری توجہ حضور کی طرف نہ ہو اور حضور کی توجہ تمہاری طرف نہ، کیونکہ دینے والے نہیں، دینے والے نہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، وہی عطا کرنے والا، بلا شبہ وہ عطا کرتے ہیں، اللہ نے اختیارات دیے وہی عطا کرتے ہیں، لیکن مانگنے کا طریقہ بھی تو ہو، مانگنے کا طریقہ بھی تو ہو۔ محفلوں میں آپ کتنے لوگ ہیں بتائیے، محفلوں میں آنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ آ کر کے حضور سے طلب کریں گے؟ حضور کی بارگاہ میں آنے کے آداب معلوم ہے؟ پوچھو ان علماء سے، کیا صحابہ کرام کو حکم نہیں تھا کہ جب نبی کی بارگاہ میں آؤ، گھر جاؤ، وضو کرو، پھر جو ہے وہ خیرات لو اور لوگوں میں صدقہ کرو، پھر نبی کی بارگاہ میں آؤ؟ کیا یہ پروٹوکول بھول گئے؟ اللہ اکبر! تمہیں پیروں کا پروٹوکول یاد ہے، نبی کا پروٹوکول یاد ہے؟ نبی کی عظمت یاد نہیں، ان کی محفل کی عظمتیں یاد نہیں؟ یاد کرو، یاد کرو، کیونکہ ہمارا بگڑا مقدر اگر بنے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کے در سے بنے گا۔ اگر ہماری ٹوٹی ہوئی تقدیر سنورے گی تو اسی در سے سنورے گی۔ بس اس در پر آنے کا طریقہ صحیح کرو، کیونکہ اس در پر تو وہ در ایسا در ہے کہ اگر وہاں کوئی التجا لے کر آئے اور بارگاہ جو ہے حضور کی بارگاہ کا ادب کر کے آئے تو اپنے کو اپنے ہیں، غیروں کو بھی میرے آقا عطا کرتے ہیں۔ حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی کبھی غیر بھی جایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔